بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج پر جانے کا زمانہ آ گیا، لبوں پر لبیک کا ترانہ آ گیا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے حج بیت اللہ کی اہمیت اور فرضیت۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بڑا بابرکت ہے اور سارے جہان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، یعنی مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ان تمام لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ برادران اسلام، آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کا نام ہے خانہ کعبہ، اور یہ بھی بتایا کہ وہ برکت گھر ہے اور اس میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں واضح دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اور اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو بھی داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اسے وہاں سے گرفتار کر کے باہر لایا جائے گا، تب ہی اسے سزا دی جائے گی۔ خانہ کعبہ اور حدود حرم کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر سزا نہیں دی جائے گی، چونکہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا ان تمام لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو اس بات کا انکار کرے گا، یعنی حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ برادران اسلام، ان دونوں آیات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد بھی کئی حکمرانوں نے اس کی تجدید نو یعنی تعمیر کا کام کیا۔ بہرحال یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے طور پر، نشانی کے طور پہ لوگوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ بھی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے پاس زاد سفر موجود ہے، آنے جانے کا کرایہ موجود ہے، اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر لازم اور فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے چلا جائے، ورنہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔ جس طرح روزانہ 5 وقت کی نمازیں نئے دن کے ساتھ فرض ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں، یا جس طرح ہر سال رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے، جبکہ امیر بندہ بن جائے اور آنے جانے کا کرایہ اور گھر والوں کے ضروری اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، تب فرض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غریبوں پر حج فرض نہیں ہوتا۔
امیروں پر حج فرض ہوتا ہے، اور امیر اس آدمی کو شمار کیا جائے گا کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی جب حج کی درخواستیں شروع ہو جائیں، حج کے ایام شروع ہو جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اتنی رقم موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے چلا جائے۔ اس میں کوئی بہانہ معتبر نہیں کہ یہ پیسے میں نے کاروبار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا میں نے کوئی سفر کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا میں نے کوئی اور کام کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس آنے جانے کا پورا کرایہ موجود ہے یا نہیں، اور گھر والوں کے ضروری اخراجات موجود ہیں یا نہیں۔ ہاں اگر قرض وغیرہ ہے تو وہ پہلے ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن حج کے دن شروع ہو گئے، بالکل درخواستیں لگ گئی ہیں، اور حج پہ جانے کے آخری مراحل چل رہے ہیں، اور مزید کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو پھر یہ جتنا بھی پیسہ ہے، جمع پونجی ہے، وہ حج بیت اللہ پر لگانی ہوگی۔ ہاں اگر حج بیت اللہ کے ایام اور دن آنے سے پہلے کوئی بندہ پیسے جوڑ کر اس نے رکھے تھے، بچوں کی شادی کر دیتا ہے، کاروبار پہ لگا دیتا ہے، یا قرض وغیرہ ادا کر دیتا ہے، یا کسی اور جگہ پہ خرچ کر دیتا ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن حج کے بالکل آخری ایام آگے کہ اس کے بعد اگر لیٹ کی تو حج پر نہیں جا سکتا، اس طرح کے دن آگئے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے چلا جائے، بچوں کی شادی کو آئندہ کے لیے مؤخر کر دے، کاروبار کو آئندہ کے لیے مؤخر کر دے، اور دیگر جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو آئندہ کے لیے مؤخر کر دے، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اب پاکستان کے اندر، چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی جو قومی کابینہ ہے اس نے حج بیت اللہ کی جو پالیسی ہے اسے منظور کر لیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جو بندہ حج بیت اللہ پر جانا چاہے یا تو وہ سرکاری طور پر جا سکتا ہے یا وہ پرائیویٹ طور پر جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اس وقت 1,80,000 عازمین حج کی حج بیت اللہ کے لیے روانگی کا بندوبست کرے گی، جس میں 90,000 سرکاری طور پر حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور 90,000 افراد پرائیویٹ سکیم کے تحت حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ یعنی سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر حکومت پاکستان نے نصف کوٹا رکھا ہے، آدھا سرکاری لوگوں کے لیے اور آدھا غیر سرکاری طور پر حج بیت اللہ کرنے کے لیے جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے رکھا ہے۔ جو سرکاری طور پر حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس دفعہ حج کا خرچہ ہے 10,65,000، اور جو غیر سرکاری طور پہ یا پرائیویٹ طور پہ جانا چاہتے ہیں تقریباً ان کا خرچہ 11.5 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہو جائے گا، چونکہ پرائیویٹ جو طریقہ ہے اس میں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں، کچھ سہولیات کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے پرائیویٹ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ حج تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے مہنگا کرواتی ہیں، بلکہ اگر کوئی زیادہ اچھی رہائشیں لینا چاہے تو یہ بات 13 سے 15 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح کی سہولیات اس طرح کا پیکج، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن سرکاری جو حج سکیم ہے وہ 10,65,000 سے لے کر 10,75,000 تک، اس میں یعنی کچھ شہروں کا فرق ہے، فلاں شہر سے جائیں گے تو اتنا، یعنی اس طرح کا فرق ہے۔ تو 10,65,000 سے حج بیت اللہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف پیکج ہے، باقی کوئی آپ نے خریداری کرنی ہے یا کوئی اور آپ نے ضروریات کو جو کام میں لانا ہے تو اس کے لیے پیسے الگ ہوں گے۔ اس میں آنے جانے کا کرایہ اور کھانے کا کرایہ، رہائش وغیرہ اور حج بیت اللہ کا پورا پیکج اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یعنی پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا فراہم کرے اور حج بیت اللہ کا اہتمام کروائے، رہائش پرووائڈ کرے، ٹرانسپورٹ دے، یہ ساری ذمہ داری پھر جو ہے حکومت پاکستان کی بن جاتی ہے 10,65,000 کے اندر۔ اب میں نے بالکل واضح طور پہ عرض کر دیا ہے، اب ہر بندہ اپنے حالات کا جائزہ لے لے کہ اس کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، بینکوں میں پڑی ہوئی رقم، جو قرضہ اس نے دیا ہوا ہے وہ رقم، کاروبار میں کوئی لگی ہوئی رقم جو نفع کے ساتھ موجود ہے، اس طرح کی ساری رقوم اگر جمع کر کے یہ تقریباً چلو آپ 11 لاکھ لگا لیں، 11 لاکھ روپے کی رقم تک پہنچ جائیں تو اس بندے پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ میں نے آسان کر کے 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ سمجھا دیا ہے، ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ وہ حج بیت اللہ کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔
اگر پوزیشن میں ہے تو حج بیت اللہ کرنے کے لیے چلا جائے اور اس کو مؤخر نہ کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جو بندہ طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس پر آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ طاقت ہے، قوت ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے نہیں جا رہا، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاں جس کے پاس پیسہ نہیں اس سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں ہے، اس پہ چونکہ حج بیت اللہ فرض ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بات نہ سمجھیں، آخری بات یہ سن لیں کہ یہ بات نہ سمجھیں کہ حج کرنے سے آپ کا پیسہ ختم، سرمایہ ختم، بڑی مشکل سے جوڑا تھا، بڑی مشکل سے اکٹھا کیا تھا، تو یہ سارا پیسہ یکدم لگ جائے گا، میں بعد میں کاروبار کہاں سے کروں گا، بچوں کی شادی کہاں سے کروں گا۔ یاد رکھیں، جس اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ مال اسی اللہ نے آپ کو دیا تھا، یہ رزق اسی اللہ نے آپ کو دیا تھا، اور یہ آپ کے دل سے بات نکل جانی چاہیے کہ حج بیت اللہ کرنے سے سرمایہ ختم ہو جائے گا، بندہ غریب ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان موجود ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ بندہ روزہ رکھنے سے ڈرتا ہے کہ بیمار نہ پڑ جاؤں، کمزور نہ ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے اور حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ حج کر کے تو دیکھیں، اکثر حاجی آپ کو امیر امیر سے نظر آئیں گے، حاجی صاحب اور زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کی سوچ اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے طاقت دی ہے پھر کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ابھی طاقت نہیں تو پھر انتظار کریں یا پھر عمرہ کر لیں۔ عمرے کا خرچہ اس وقت تقریباً 1,85,000 سے شروع ہو کر 2.25 لاکھ تک چلا جاتا ہے۔ جس طرح کا پیکج آپ چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ آپ جو ہیں اس کا منیمم جو ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ لگا لیں، 2 لاکھ کے لگ بھگ، کچھ اوپر کچھ نیچے۔ اگر کسی کے پاس حج بیت اللہ کے لیے پیسے نہیں تو وہ عمرہ کر لیں۔ یاد رکھیں حج اور عمرہ دونوں کرنے کا یہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔